خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ سبوں کے لیے جو خداوند کے کلام مقدس کو آج پہلی دفعہ سننے لگے ہیں یا باقاعدگی سے سنتے ہیں، ریگولرلی سنتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ سے اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کے نام میں زندگی کی اور خداوند کے خوف کی پاک روح کو مانگتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کے ہمارے منجی کے چھدے ہوئے ہاتھوں میں آپ کو چھپا دیتے ہیں، تاکہ شیطان ابلیس جو کہ ایک دھاڑتا ہوا شیر ببر ہے، جو چاہتا ہے کہ خداوند کے بیٹے بیٹیوں کو، خداوند کے گلے کی بھیڑوں کو پھاڑ کھائے، خداوند یسوع مسیح کا لہو آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ خداوند میں مسرور اور محفوظ رہیں۔ آپ کی پریئر ریکویسٹس، دعائیہ درخواستیں جو آپ ذاتی طور پر مجھے فون کر کے، میسج کر کے بھیجتے ہیں، عزیزو، ہم انہیں خداوند کے حضور رکھتے ہیں، اور خداوند سے یہی دعا ہے کہ آپ کے اعتقاد کے موافق، جیسے خداوند یسوع المسیح نے کہا، تمہارے ایمان کے موافق تمہارے لیے ہو، ویسے ہی جیسے آپ نے ایمان رکھ کر خداوند یسوع المسیح کے نام میں، یشوع مشیح کے قدرت والے نام میں درخواست کی ہے، خداوند آسمانی باپ یسوع مسیح نام کی خاطر، یشوع مشیح کے نام کی خاطر آپ کی دعاؤں کو سنے اور آپ کو جواب دے، برکت کا اور سلامتی کا، تسلی کا اور تشفی کا، زندگی کا اور نجات کا۔ ہم اپنی ڈیلی بائبل سٹڈی کو رومیو کے خط میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے۔ رومیو کے خط کے دوسرے باب کے حوالے سے، رومنز چیپٹر 2 کے حوالے سے آج 5th پروگرام ہے، 5واں پروگرام ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے رومیو کے خط کے حوالے سے سیکھا ہے، اس کے حوالے سے ہر ایک شخص نے جو کلام کو سنتا، تفسیر کے، بائبل سٹڈی کے اس پروگرام کو سنتا ہے، اس نے برکت پائی ہے۔ عزیزو، ہم سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، میں اپنے آپ کو چھوٹا اور خداوند کے نام کو بڑا کرتا ہوں، اور آج ہم اس کانسیپٹ کو، اس خیال کو، اس ٹیچنگ کو جو پولوس کر رہے ہیں، اس ٹیچنگ کو نہیں جو لوگ کرتے ہیں اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق پولوس سے منسوب کر کے، نہیں، ہم پولوس کی ٹیچنگ کو، جو پاک کلام کی ٹیچنگ ہے، جو پولوس کے استاد میرے آقا منجی کائنات یسوع المسیح کی ٹیچنگ ہے، اس کے باپ کی، خداوند آسمانی خدا کے احکام ہیں، آئین ہیں، کائنات کے خالق اور مالک کا انسٹرکشن سیٹ ہے، اس کو سیکھنے میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور خداوند پاک روح سے ہدایت پا کے پاک کلام کی روشنی ہی میں پاک کلام کی تفسیر کریں گے۔ ہم نے کل ایک امپورٹنٹ فیکٹ اسٹیبلش کیا، ایک حقیقت کو سیکھا جو پولوس سکھا رہے ہیں ان کے سو کالڈ مشکل الفاظوں میں سے، مشکل رائٹنگز میں سے یہ کچھ آیات تھیں دوسرے باب میں، جہاں پر وہ شریعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہی از ٹاکنگ اباؤٹ نوموس لا وچ کورز گاڈز لاز ایز ویل ایز ربینیکل لا، یعنی جب پولوس نوموس کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف خداوند کے آئین احکام کی بات نہیں کر رہے، وہ خداوند کے آئین احکام کے ساتھ ساتھ ریبائز نے جو لاز ہلاخہ سیٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ صرف شریعت رکھنے سے، چاہے وہ خدا کی شریعت ہے، چاہے وہ ریبائز کی شریعت ہے، آپ راست باز نہیں ٹھہرائے جاتے، آپ کو اس شریعت کو عمل میں بھی لانا ہے، ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی استعمال کرنا ہے۔ دیٹ از واٹ پال از ٹرائنگ ٹو سے، یہ پولوس کا مدعا ہے۔ عزیزو، یہی سوچ ہم نے مختصراً بیان کیا کہ مسیحوں میں بھی پنپنے لگی ہے کہ چونکہ ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے، چونکہ ہم ایک خاص نسل ہیں، ایک خاص مملکت ہیں، ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، بٹ پال کے نقطہ نظر سے، پولوس کے نقطہ نظر سے، اس کی ٹیچنگ کے حوالے سے، اور خدا کی جو سوچ ہے، خداوند کا جو پیٹرن ہے، نمونہ ہے، اس کے مطابق صرف کلام ہمارے پاس جیب میں، فون میں، گھر میں رکھنے سے ہمیں نجات یافتہ زندگی میں بڑھوتی، ترقی نہیں ملتی، بلکہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اس کی راہوں پر چلنا ہے، کلام مقدس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔
تب ہم صحیح معنوں میں خداوند یسوع المسیح جیسے متی کی انجیل میں کہتے ہیں، گاسپل آف میتھیو میں کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو، تم وہ چراغ ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، تم دنیا کے نمک ہو. سو پھر ہم حقیقی طور پر اگر چراغ بننا چاہتے ہیں، دنیا کے نور بننا چاہتے ہیں، نمک کا ذائقہ رکھنا چاہتے ہیں، then we must follow the word of God. Then we must obey the word of God. ہمیں خداوند کے کلام کی، آئین خداوندی کی فرما برداری بھی کرنی ہے. That is very important. سو میں باب کی دوسرے باب کی 13ویں آیت سے اس کی 23ویں آیت تک پڑھتا ہوں. رومنز چیپٹر 2 verse 13 till 23، اور پھر ہم خداوند کے کلام کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. لکھا ہے کہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں. چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں. جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا. پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی، اور نادانوں کا تربیت کرنے والا، اور بچوں کا استاد، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ آمین. عزیزو، اس کے بعد بھی اس باب میں قریب 5-6 آیات اور ہیں، اور ہم ان کو بھی پڑھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے، لیکن آج کے لیے ہم ان آیات پر غور کریں گے. عزیزو، ہم اس بات کو شروع سے دیکھتے سیکھتے آئے ہیں کہ یہ خط رومنز کی کانگریگیشن کو، رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ایمانداروں کی جماعت ہے. اکثر لوگ اس خیال سے، اس سوچ سے اپنے آپ کو کلام مقدس کے احکام سے، آئین سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، فارغ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کے لیے لکھا گیا جو نہیں مانتے، ہم تو پہلے ہی مسیحی ہیں. بھائی یہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے، جو رومنز کی کلیسیا تھی. اس میں جیوز یعنی یہودی ایماندار بھی تھے جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے، اور جینٹائلز یعنی غیر قوم سے بھی ایماندار تھے جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے. تو پھر پولوس انہیں خداوند کے آئین، احکام، شریعت کے حوالے سے ماننے پر، احکام کو ایکسیپٹ کرنے پر، انہوں نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے پر کیوں زور دے رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. عزیزو، پولوس غیر قوم کو، جینٹائلز کو اور یہودی لوگوں کو اس نقطۂ نظر پر اکٹھا کر رہے ہیں کہ کلام مقدس کو گھروں میں، جیب میں نہیں سجانا ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر اقوام، وہ جینٹائلز بھی جو کہ خداوند کی شریعت کو ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں دیکھا اور سیکھا، وہ بھی خداوند کی شریعت کو اپنے اعمال سے کرتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ کی عزت کرنا، چوری نہ کرنا، قتل یا خون نہ کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایفیکٹولی خداوند کی شریعت کو، در حقیقت آئین خداوندی کو مان رہے ہیں، اور چونکہ وہ کر کے دکھا رہے ہیں تو وہ ان جوئش لوگوں سے، ان یہودی لوگوں سے جو یہ فن خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں،
کہ ہمارے پاس شریعت ہے اور چوری کرتے ہیں، اور ہمارے پاس شریعت ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان سے بہتر ہیں. دیٹ از واٹ پال از ٹرائنگ ٹو سے ہیئر. اور آگے جا کر ہم اس بات کی گواہی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے اس خیال کو، اس سوچ کو ریفر کرتے ہیں. دیکھیں ان آیات میں وہ کہتے ہیں کہ تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ سو ہی از ریفرنگ ٹو دوز جوز جو ایماندار ہو چکے ہیں، تاہم صرف اس خیال سے اپنے آپ کو باقی قوموں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شریعت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا پاس ہونا اچھی بات ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے. عزیزو، اس سے ہم کیا انالوجی، ہم کیا متوازی سوچ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر مسیحوں کے حوالے سے، کہ اگر ہم خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے وسیلہ سے، اس کے نام کے وسیلہ سے بچ گئے ہیں، نجات پا چکے ہیں، اور پھر ہم اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاک روح جو کہ قوت کا لباس ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کسی کو چوری کرتے ہوئے دکھائی دیں، اگر ہم کوئی برائی کرتے ہوئے دکھائی دیں جو کہ کلام مقدس کی نفی ہے، خداوند کے احکام کے برخلاف ہے، تو ہم دوسروں کے لیے کس قدر ٹھوکر کھلانے کے باعث ہوں گے. لکھا ہے، تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے یعنی شریعت کی نافرمانی سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کیوں کفر بکا جائے؟ سو وی مسٹ ریئلائز کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، یشوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ منجی قبول کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم بپتسمہ بھی لے چکے ہیں، آپ میں سے جو بپتسمہ نہیں لے پائے دے مسٹ بی انکریجڈ، میں ان کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ وہ بپتسمہ ضرور لیں. اور اگر بپتسمہ لینے کے بعد پاک روح بھی پا چکے ہیں، اور جو پاک روح نہیں حاصل کر چکے ان کو میں پھر انکریج کروں گا کہ دعا کریں، خدا سے مانگیں اور پاک روح کا بپتسمہ بھی لیں. سو ان نجات یافتہ زندگی کے مراحل میں سے گزرنے والے لوگ اگر برائی کریں، کلام مقدس کے احکام کی، باپ کے فرمان کی نافرمانی کریں، تو یہ خدا کے لیے بہت تکلیف دہ بحیثیت ایک آسمانی باپ کے، اور در حقیقت خدا کے اگینسٹ کفر ہے، بلاسفیمس ٹو گاڈ ہے. پھر ہم میں سے کوئی کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ چراغ ہے، وہ دنیا کا نور ہے، وہ دنیا کا نمک ہے، اگر ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں؟ بہت سے لوگ جب بپتسمہ کے اور خاص طور پر پاک روح کے بپتسمہ کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو اس حوالے سے دعا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارون بھائی، بہت سے ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بپتسمہ یافتہ ہیں، غیر زبانیں بھی بولتے، ہم نے انہیں سنا ہے، لیکن وہ باقی برائیوں میں بھی پڑے ہیں. تو ایسے لوگ واقعی دوسروں کے لیے، دوسرے ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. وی مسٹ چیک آور سیلز، ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کلام مقدس کے آئینے میں چیک کرنا ہے، کلام مقدس کی، خداوند کے آئین اور احکام کی کسوٹی کے مطابق ماپنا اور جانچنا ہے. جیسے خداوند یسوع المسیح، یشوع مسیح، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں ان دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 7 میں کہتے ہیں کہ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ لا، تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا. عزیزو، خداوند اپنے پاک کلام میں بڑے واضح، بڑے کلیئر، بڑی صفائی سے ہمیں اپنا احاطہ، اپنا احتساب کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہی بات پولوس رومیو کے خط کے 2 باب کے اس حصے میں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے.
خداوند آپ سبوں کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔